صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين حبيبنا وحبيب قلوبنا طبيبنا وطبيب نفوسنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوق حقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. پر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ خدائے رحمان و رحیم کا ہم پہ بے پناہ لطف و کرم ہے کہ اس رحمان و رحیم پروردگار نے ہمیں ماہ مبارک رمضان کی شکل میں اپنی ایک عظیم ترین نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس نعمت کا ادراک اگر ہم مقابلہ کر کے دیکھنا چاہیں تو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. خدا نے اسے کیا مقام عطا فرمایا ہے. اگر یہ مقام سمجھنا ہو، مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کا وہ فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں خدا نے ماہ مبارک رمضان کو تمام مہینوں میں سے اتنا افضل بنایا ہے جیسے تمام لوگوں میں سے ہم اہل بیت کو فضیلت عطا فرمائی ہے. جیسے تمام لوگوں کا ہم اہل بیت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، اتنا بلند مقام خدا نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ قابل مقایسہ نہیں ہے. اسی طرح خدا نے ماہ مبارک رمضان کو بھی باقی مہینوں میں سے اتنا ممتاز بنا دیا ہے، باقی مہینے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ مقام، یہ شرف ماہ مبارک رمضان کا ہے. ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من تلا فیہ آیتا من القرآن. یہ مقام ماہ مبارک رمضان ہے کہ جو بھی اس ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دیکھیں تو فقط ایک آیت قرآن کی تلاوت ہے، لیکن ماہ مبارک کی وجہ سے خدا اتنا کمال عطا فرماتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے علاوہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب خدا ماہ رمضان میں فقط ایک آیت تلاوت کرنے پر عطا فرما دیتا ہے. اللہم صل علی محمد جس میں انسان کی نیکی
کرتا انسان ایک ہے، خدا اسے ایک شمار نہیں کرتا۔ انسان نماز 2 رکعت پڑھتا ہے، لیکن وہ 2 رکعت نماز جو رمضان المبارک کے علاوہ پڑھی جائے اور جو 2 رکعت ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جائے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ خداوند متعال کا ہم پہ انعام ہے کہ خدا نے ہمیں اتنا بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے۔ ہماری گفتگو سورہ ملک کے بارے میں ہو رہی ہے۔ سورہ مبارکہ ملک پہلی 2 آیات کے بارے میں ہماری گفتگو ہو چکی، جس میں خداوند متعال پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، بادشاہی ہے، اور وہ ایسا بادشاہ ہے کہ وہو علی کل شیء قدیر، جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ کوئی بھی شے قدرت خدا سے خارج نہیں ہے۔ خدا کی بادشاہت عام بادشاہوں جیسی نہیں ہے۔ خدا وہ ہے جو بادشاہوں کو بھی بادشاہی عطا کرنے والا ہے۔ خدا ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر گزشتہ روز ہماری گفتگو دوسری آیت کریمہ کے بارے میں ہوئی، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا نے موت اور حیات دونوں کو اپنی مخلوق بنا کر خلق فرمایا ہے۔ مقصد خلقت کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ پھر گزشتہ روز ہماری گفتگو مقصد خلقت میں ہوئی کہ خدا نے ہمیں اگر یہ وجود عطا فرمایا ہے، اس وجود کا مقصد کیا ہے، اور قرآن کریم کی روشنی میں ہم نے کچھ مقاصد آپ کے سامنے بیان فرمائے، اور اسی طرح ائمہ کے فرامین میں بھی خلقت کا مقصد بیان فرمایا گیا ہے۔ آج ہماری گفتگو ہے تیسری آیت کریمہ کے بارے میں، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ پہلے اس آیت کریمہ کا فقط ترجمہ دیکھیں انشاءاللہ، پھر اس کے اوپر جتنے خداوند متعال نے توفیق دی وقت میں جتنی مہلت ہوئی گفتگو کریں گے۔ خدا فرماتا ہے الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ خدا کہ جس نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر طبقات کی شکل میں بنایا ہے۔ 7 آسمان ہیں طباقا، ایک دوسرے کے اوپر ہیں، طبقوں کی شکل میں خداوند متعال نے انہیں خلقت عطا فرمائی ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اور خداوند متعال کی رحمان کی کسی بھی تخلیق میں کوئی بدنظمی نہیں نظر آئے گی، کوئی تفاوت دکھائی نہیں دے گا۔ خداوند متعال نے جو شے خلق فرمائی ہے ایک نظم و ضبط کے ساتھ خلق فرمائی ہے، اور وہ نظم و ضبط جو روز اول تھا وہ آج تک ہے، اور جو آج ہے وہ بروز قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ ایسا نہیں کہ زمانے کے ساتھ ساتھ ان کے نظم و ضبط میں تبدیلیاں آ جائیں، کوئی تفاوت دکھائی نہیں دے گا۔ فرجع البصر هل تری من فطور، خدا فرماتا ذرا دوبارہ پلٹ کر دیکھو، کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ تم جتنی دفعہ دیکھو گے خداوند متعال کی تخلیق کامل ترین دکھائی دے گی، کوئی خلل خداوند متعال کی کسی بھی تخلیق میں نہیں نکالا جا سکتا۔ ہاں اس تخلیق کی ہو سکتا ہے ابھی حقیقتیں ہمارے اوپر آشکار نہ ہوں، وقت کے ساتھ ساتھ ان کے راز ہم پر کھلتے چلے جائیں۔ خداوند متعال جو خالق کل شیء ہے، ہر شے کا خلق کرنے والا ہے، اور اتنا خوبصورت خالق ہے، کسی بھی اپنی خلقت میں کوئی عیب نہیں رکھا، کسی بھی خلقت میں کوئی خلل نہیں رکھا، کوئی ان کے درمیان اختلاف نہیں ہے۔ جس انداز میں وہ بہترین طریقے سے چل رہے ہیں اسی طرح نظام کائنات چلتا رہنا ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی خالق ایسا نہیں جو اتنی نظم و ضبط کے ساتھ کسی چیز کو خلق کر سکے۔ برائے خوشنودی پروردگار عالم بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کرتا ہے، یا ابن رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے،
اس کائنات کا کوئی صانع ہے، کوئی بنانے والا ہے، کسی خالق کے بغیر یہ چیزیں وجود میں نہیں آئیں، اس کی دلیل کیا ہے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے؟ آپ کی اس بات کی دلیل کیا ہے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والی کوئی ذات ہے جو کائنات کا نظام چلا رہی ہے؟ وَإِلَّا بہت سے نظریات ایسے بھی ہیں کہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، کائنات کا نظام چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ مولا سے سوال کیا گیا، مولا فرماتے ہیں اس کائنات کا روز اول سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اسی انداز میں، جس انداز میں روز اول میں چل رہا تھا، اسی انداز میں چلتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہستی ہے جو اسے چلا رہا ہے۔ اگر کوئی نہ ہوتا تو ایک کائنات اس بہترین انداز میں نہیں چل سکتی تھی۔ ایک شخص ایک بیابان میں معصوموں سے لے کر جاتے ہیں، جنگل ہے، کوئی وہاں پر عمارت نہیں ہے، اور جنگل بیابان کے درمیان دیکھا کہ ایک خوبصورت عمارت کھڑی ہے، ایک محل کھڑا ہے۔ حیران ہو کر سوال کرتا ہے یہاں پر جہاں کچھ نہیں ہے یہ عمارت کیسے وجود میں آ گئی؟ فرمایا کہ یہاں کچھ عرصہ پہلے آندھی آئی، آندھی کے ذریعے سے یہ اسباب یہاں اکٹھے ہوئے، سیلاب آیا، سیلاب کے ذریعے لکڑیاں اکٹھی ہوئیں، اور اس کے بعد ایک ایسی کیفیت بنی کہ یہ خود بخود تہ در تہ ایک دوسرے کے اوپر آتی گئی اور یہ خوبصورت عمارت کھڑی ہو گئی۔ وہ کہتا ہے کیسی بات کر رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خوبصورت ترین عمارت بغیر کسی بنانے والے کے بن جائے؟ کوئی بنانے والا نہ ہو، خود بخود وجود میں آ جائے۔ فرماتے ہیں جیسے یہ ایک چھوٹی سی عمارت بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی، تو بتاؤ یہ ساری کائنات بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ اگر ایک مکان کسی خالق کا محتاج ہے، اگر ایک چھوٹا سا گھر اس کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی مزدور لگے، کوئی اس کو بنانے والے ہو پھر بنے، اس کے بغیر ایک چھوٹا سا گھر نہیں بن سکتا۔ یہ کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ خداوند متعال کی خلقت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری کائنات کا نظام ویسے ہی چلتا رہے جس کے پیچھے کوئی ہستی کار فرما نہ ہو۔ یقیناً کوئی ہستی ہے جو اسے بہترین انداز میں وجود عطا کر رہی ہے۔ ہم جب کسی شے کو وجود عطا کرتے ہیں ہمیں مختلف سٹیپس سے گزرنا پڑتا ہے، ہم ایک دم سے نتیجے تک نہیں پہنچ جاتے۔ ہم نے کوئی شے بنانی ہے، فرض کریں کرسی بنانی ہے، کوئی میز بنانا ہے، کوئی ممبر بنانا ہے، کوئی چیز بنانی ہے، اس کے لیے کچھ سٹیپس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ایک خاکہ بنانا ہے کہ ہم بنانا کیا چاہتے ہیں، ہم کس چیز کو وجود دینا چاہتے ہیں، ہم کس چیز کو ایجاد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک خاکہ ہم نے اپنے ذہن میں بنانا ہے، پھر اس خاکے کے مطابق ہم نے کوئی میٹیریل اکٹھا کرنا ہے۔ اگر کوئی لکڑی سے بنانے والی چیز ہے تو لکڑی اکٹھی کرنی ہے، کوئی سٹیل سے بننے والی چیز ہے سٹیل اکٹھا کرنا ہے، کوئی جیسی ریکوائرمنٹ ہو ویسا ہم نے میٹیریل اکٹھا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جب میٹیریل آ جائے پھر کوئی چاہیے جو بنانے والا ہو اور اس میٹیریل کو نظم و ضبط کے ساتھ جوڑتا چلا جائے، جہاں پر جیسے جوڑ لگانا ہے اس طرح جوڑ لگے اور پھر وہ چیز وجود میں آ جائے۔ اور اس سب سے اہم اس شے کی وجود کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی ایسا پیچھے موٹیو ہونا چاہیے جس کے لیے ہم اس چیز کو بنا رہے ہیں۔ ہمیں یہ سٹیپس فالو کرنے پڑتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس خاکہ نہیں ہے، ویسے کوئی چیز بنانا چاہتے، نہیں پتا کیا بنانا ہے، نہیں بنا سکتے، فقط ذہن میں خاکہ بنا لیں، ہمارے پاس اس خاکے کے مطابق میٹیریل نہ ہو وہ چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ خاکہ بھی بن جائے، میٹیریل بھی آ جائے، ہمارے پاس وہ کام کرنے والا نہ ہو جو کام جانتا ہے، وہ میٹیریل پڑا رہے، پڑا پڑا گل کے سڑ جائے گا، لیکن جب تک میٹیریل کو بنانے والا نہیں آئے گا اس شے کو وجود نہیں مل سکتا۔ ہم ہیں، جب ہم کسی شے کو بناتے ہیں ہمیں ان سٹیپس سے گزرنا پڑتا ہے، ہمیں انہیں فالو کرنا پڑتا ہے۔ اگر نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیکن جب خداوند متعال کسی شے کو خلق فرماتا ہے، خدا کسی سٹیپ سے نہیں گزرتا، خداوند متعال کو ان سٹیپس کو فالو نہیں کرنا، خداوند متعال کا ارادہ کرنا ہی کسی شے کو خلقت عطا فرمانا ہے۔ خداوند متعال، اور قرآن کریم میں ہے نا سورہ مبارکہ یاسین میں، کن فیکون، کن کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ خدا کن کہتا ہے، وَإِلَّا خدا کن کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے۔ خدا کا ارادہ ہی کن ہے، ارادہ خدا بنتا ہے، چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ وہ خدا ایسا خالق ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے،
خدا اپنے خالق ہونے میں وحدہ لا شریک ہے. عرض کیا تھا پہلی نشست میں، جہاں خدا معبود ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، وہیں خدا خالق ہونے میں بھی وحدہ لا شریک ہے. کسی کی مدد خدا نہیں دیتا، خدا کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اس شے کو بنانا ہے تو اس کے بغیر خدا نہ بنا سکتا ہو. خدا ہر شے کو وجود عطا کرنے میں وحدہ لا شریک ہے. ایک شخص آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور کہتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا خالق ہے، خدا خلق کرتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی خالق نہیں بن سکتا. آپ دیکھیے میں آپ کو خالق بن کے دکھاتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ خدا کے علاوہ بھی خالق ہو سکتا ہے، خدا کے علاوہ بھی کوئی کسی شے کو خلق کر سکتا ہے. وہ ایک شیشے میں کوئی گوشت کا ٹکڑا رکھتا ہے، اسے بند کر دیتا ہے، وہ گلنا سڑنا شروع ہوتا ہے اور گل سڑ کے اس سے مختلف کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں. آتا ہے کہ دیکھیں آپ کہتے تھے خدا کے علاوہ کوئی خلق نہیں کر سکتا، ان کیڑے مکوڑوں کا خالق میں ہوں، انہیں میں نے خلق کیا ہے. اگر میں یہ گوشت کا ٹکڑا بند نہ کرتا ان سے کیڑے مکوڑے نہ بنتے. مولا فرماتے ہیں اگر خالق ہے بتا اس میں کیڑوں کی تعداد کتنی ہے اور اس میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں. اگر یہ بتا دیا تو خالق ہے، اگر یہ نہ بتا سکا تو پھر تو خالق نہیں ہے. خالق اپنے مخلوق کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. خدا اپنی ہر مخلوق کے بارے میں علم رکھتا ہے اور خدا کا علم تو علم خدا ہے. خدا نے جنہیں اپنا نمائندہ بنایا ہے وہ بھی خداوند متعال کی ہر مخلوق کے بارے میں علم رکھتے ہیں. علم خدا ہے ان کے پاس، خدا نے انہیں اپنا علم عطا فرمایا ہے. ایک جگہ مولا کائنات کے ساتھ مولا کے صحابی گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے چونٹیوں کی وادی میں سے گزر ہوا. چونٹی کی وادی سے گزرتے گزرتے دیکھا کہ بہت زیادہ تعداد میں چونٹیاں ہیں. خدا کا شکر بجا لایا کہ الحمدللہ وہ کتنا عظیم خدا ہے جو اتنی چونٹیوں کو خلق بھی کرتا ہے، ان کی تعداد بھی جانتا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں خدا کا شکر ضرور بجا لاؤ، اور خدا کا شکر اس چیز پر بجا لاؤ کہ وہ خدا کتنا عظیم ہے جو ہر شے کا خالق ہے. جہاں تک ان چونٹیوں کی تعداد کے بارے میں علم ہے، اتنا علم تو خدا نے علی ابن ابی طالب کو بھی دیا ہے ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں. بلند صلوات اللہم صلی علی محمد. خدا ہر شے کے بارے میں علم رکھتا ہے اور جسے چاہے خدا اپنا وہ علم عطا فرما دیتا ہے. یہ وہ کر سکتا ہے جو خود خالق ہے. جو خود خالق نہ ہو، خالق ہونے کا دعویٰ کرنے والے بہت ملیں گے، لیکن خالق کی صفات جس کے اندر ہو وہ ہمیں خدا کے سوا کوئی دکھائی نہیں دے گا. یہ فقط خدا ہے جو ایسا خالق ہے، خالق بھی ہے اور اپنے ہر مخلوق کو رزق بھی عطا فرماتا ہے. کون ہے خدا کے علاوہ ایسا خالق جو سمندر کی گہرائیوں میں موجود مچھلیوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے اور بڑی سے بڑی مخلوق کو بھی رزق عطا فرماتا ہے. کسی مخلوق کو بھوکا نہیں سونے دیتا. یہ خالق کی ذمہ داری ہے اپنے مخلوق کو رزق عطا فرمائے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں خلق الاشیاء لا من شیء کان قبلہا. خدا کے خالق ہونے کو سمجھنا ہے تو خدا ایسا خالق ہے جس نے ہر شے کو خلق کیا ہے، لیکن لا من شیء کان قبلہا، خدا نے تب خلق کیا جب اس سے پہلے کوئی شے موجود ہی نہیں تھی. یہ ہم ہیں جو چیزوں کو جوڑ کر بناتے ہیں، یہ ہم ہیں جو کسی شے سے کوئی شے ایجاد کرتے ہیں. خدا وہ ہے جو کسی شے کے نہ ہوتے ہوئے اشیاء کو وجود عطا فرماتا ہے. وہ خالق ہے خلق الاشیاء جس نے ہر شے کو خلق فرمایا، لیکن لا من شیء کان قبلہا، اس وقت جب اس شے سے پہلے کوئی اور شے نہ تھی. فقط یہ وہ ہو سکتا ہے جو خالق کائنات ہے، جس نے ہر شے کو وجود عطا فرمایا ہے.
اور ایسا خالق ہے جہاں خلق فرما رہا ہے وہاں کسی آیت کریمہ میں خدا ارشاد فرماتے کہ تفاوت بھی کسی خلق میں نظر نہیں آئے گا، کوئی کسی کے ساتھ تصادم نظر نہیں آئے گا، ہر مخلوق اپنی ڈائریکشن میں بہترین انداز میں بڑھ رہی ہے۔ اور یہ خدا کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ کائنات کا نظام خوبصورت طریقے سے چل رہا ہے، کوئی نظام میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر خدا ایک نہ ہوتا، اگر خدا کی توحید نہ ہوتی، کبھی بھی کائنات کا نظام اس طرح نہ چل رہا ہوتا۔ خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر خدا کے علاوہ ایک خدا نہ ہوتا، دو خدا ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہ اس انداز میں نہ چلتا، کائنات کا اس انداز میں چلنا بتا رہا ہے کوئی خالق بھی ہے، اور وہ خالق وحدہ لا شریک بھی ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو خط لکھتے ہیں، اور نہج البلاغہ کا خط نمبر 31 ہے، 31 نمبر خط، جس میں مولا فرماتے ہیں وَعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكٌ لَأَتَتْكَ رُسُلَهُ، کہ میرے بیٹے جان لو، یہ امام حسن جانتے ہیں یہ مولا کائنات اپنے بیٹے حسن کے ذریعے پیغام ساری امت تک پہنچا رہے ہیں۔ وَعْلَمْ يَا بُنَيَّ، اے میرے بیٹے جان لو، أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكٌ لَأَتَتْكَ رُسُلَهُ، اگر خدا کا کوئی شریک ہوتا، جیسے خدا نے اپنے رسول بھیجے ہیں، اس شریک کا بھی کوئی نہ کوئی رسول آتا، اس شریک کا پیغام لے کر بھی کوئی نہ کوئی آتا۔ وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ، اور اگر خدا کا کوئی شریک ہوتا، جیسے خدا کی بادشاہت کے آثار موجود ہیں، خدا کی مالکیت کے آثار موجود ہیں، اسی طرح پھر اس شریک کے بھی کوئی آثار ہوتے، ہمیں پتا چلتا کہ خدا کا شریک ہے اور اس شریک کی سلطنت یہ ہے۔ وَلَعَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وَصِفَاتَهُ، اور اس کے افعال و صفات کے ذریعے، جیسے خداوند متعال کے صفات ہیں، خدا کے افعال ہیں جن کے ذریعے خدا کو پہچانا جا سکتا ہے، اس شریک کے بھی کوئی افعال و صفات ہوتے جس کے ذریعے سے انہیں پہچانا جاتا۔ بس خدا کے علاوہ کسی اور کا رسولوں کو نہ بھیجنا، خدا کی ملک و سلطنت کے علاوہ کسی اور کی ملک و سلطنت کے آثار نہ ہونا، کسی اور کے افعال و صفات کا نہ ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور خداوند متعال اپنی بادشاہت میں، اپنی معبودیت میں، اپنی خالقیت میں اکیلا تنہا ہے، کوئی خدا کا شریک نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو کوئی نہ کوئی نشانی ایسی آ جاتی، کوئی نہ کوئی دلیل ایسی آ جاتی جس سے پتہ چلتا کہ ہاں یہ خدا کا شریک ہے، یہ اس کے آثار ہیں، یہ اس کی طرف سے انبیاء آئے ہیں۔ کسی کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور خداوند متعال کے نظام کو اگر انسان دیکھے، انسان حیران ہو کر رہ جاتا ہے کہ خدا نے کیسا نظام بنا کر بھیجا ہے۔ کسی شے کو انسان نہ دیکھے، فقط اپنے اس وجود کو دیکھے کہ اس وجود کے اندر کیسی کیسی خداوند متعال کی قدرتیں ہیں کہ جنہیں انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ ہمارے اس وجود کے اندر ایک چھوٹا سا دل دھڑک رہا ہے مختصر سا، لیکن ہمارا پورا وجود اس دل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب تک وہ دل دھڑک رہا ہے ہماری زندگی باقی ہے، وہ دل دھڑکنا چھوڑ دے وہیں پر زندگی ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ خدا نے ہماری سانس لینے کا ایک بہترین نظام بنایا ہے، اور سانس لینے میں بھی خدا کی کیا قدرت ہے۔ ہمیں سانس لینے کے ذریعے آکسیجن کی ضرورت ہے، اور سانس باہر نکالتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں۔ خدا نے اس کا بھی نظام بنایا ہوا ہے۔ جو آکسیجن ہمیں چاہیے وہ خدا ہمیں پودوں سے عطا فرماتا ہے۔ پودے آکسیجن خارج کرتے ہیں، وہ آکسیجن ہماری زندگی، ہماری بقا کے لیے ضروری ہے۔ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں، وہ پودوں کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ خدا پودوں سے ہمیں عطا فرما رہا ہے، جس چیز کی پودوں کو ضرورت ہے وہ خدا ہم سے پودوں کو عطا فرما رہا ہے، کہ نظام بہترین طریقے سے چلتا رہے۔ اور کیسا خالق ہے، ایک ہی زمین ہے، کوئی فرق نہیں ہے زمین میں،
اسی زمین میں گندم کا بیج بھی بویا جاتا ہے، اسی زمین میں چاول کا دانہ بھی بویا جاتا ہے، اسی زمین میں مختلف سبزیاں بھی کاشت کی جاتی ہیں، اور دیا جانے والا پانی بھی سب کو ایک جیسا ہے۔ یہ نہیں کہ گندم کو ہم کسی اور طرح کا پانی دے رہے ہیں، سبزیوں کو کسی اور طرح کا پانی دے رہے ہیں، پھلوں کو کسی اور طرح کا پانی دے رہے ہیں، ایک ہی زمین ہے، ایک جیسا پانی دیا جا رہا ہے۔ یہ خدا کی ذات ہے جو سبزیوں کے دانے کو یہ عقل دیتا ہے کہ تم نے پانی کا کون سا جز جذب کرنا ہے، جو گندم کے دانے کو یہ بتاتا ہے تم نے پانی سے کون سا حصہ لینا ہے، جو چاول کے دانے کو یہ بتاتا ہے کہ تم نے پانی سے کون سا حصہ لینا ہے۔ اسی زمین سے وہی پانی لے کر کہیں ہمیں گندم باہر آتی دکھائی دیتی ہے، کہیں چاول باہر آتا دکھائی دیتا ہے، کہیں سبزیاں باہر آتی دکھائی دیتی ہے۔ محمد والے محمد بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد کون ہے خدا کے سوا جو ایسا کر سکے؟ کون ہے خدا کے علاوہ جو ان چھوٹے چھوٹے دانوں کو جاتا زمین میں ہے، ایک مختصر سا دانہ جاتا ہے۔ کبھی دیکھیں یہ بیج کتنے مختصر سے ہوتے ہیں، اگر انہیں ہتھیلی پہ رکھ کے پھونک ماری جائے وہ پھونک سے اڑ جاتے ہیں، لیکن وہی مختصر سا دانہ زمین کے اندر جاتا ہے اور زمین کے اندر جا کے زمین کے سخت سینے کو چیرتا ہوا زمین سے باہر آ جاتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کی خالقیت ہے کہ خدا ان پودوں کو بھی جو رزق انہیں چاہیے وہ رزق انہیں عطا فرماتا ہے، اور یہ سرکل چلتا رہتا ہے کہ ان پرندوں ان پودوں سے ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں، ہم سے پودوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ نہ ہمارے بغیر ان پودوں کی بقا ہے، نہ ان پودوں کے بغیر میری اور آپ کی بقا ہے۔ خداوند متعال اس انداز میں، اور زمین سے اگنے والی اشیاء کیا کیا چیزیں نہیں اگتی زمین سے، وہی زمین بسا اوقات بنجر ہو جاتی ہے، اور وہ خدا جو زمین کا خالق ہے اسی بنجر زمین کو پھر سے آباد کر دیتا ہے۔ کبھی آباد شدہ زمین کو بنجر زمین میں تبدیل کر دیتا ہے۔ انسان جتنی مرضی کوشش کرتا رہے، اگر خداوند متعال کی مصلحت شامل حال نہ ہو، زمین سے ایک دانہ نہیں اگا سکتا، ایک دانہ بھی زمین سے باہر نہیں آ سکتا۔ یہ خداوند متعال کا کرم ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے گھر کے ایک چھوٹی سی کیاری میں اسی میں سے ہم کبھی کوئی پھل نکالتے ہیں، کبھی کوئی پودا نکالتے ہیں، کبھی کوئی پھول نکالتے ہیں۔ یہ ہے خالق کل شیء، جو فقط انسانوں کا خالق نہیں ہے، جو فقط نظر آنے والی مخلوقات کا خالق نہیں ہے، وہ خدا ان پودوں کا بھی خالق ہے، وہ خدا ان پھلوں کا بھی خالق ہے، وہ خدا حیوانات کا بھی خالق ہے، وہ خدا پرندوں کا بھی خالق ہے۔ جب خالق کل شیء، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی شے ہے اس کا خالق اگر کوئی ہے تو خدا کی ذات ہے، اور ایسا خالق ہے کہ اس کی خلق میں خدا فرماتا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اس کی کسی بھی خلقت میں تمہیں کوئی تفاوت دکھائی نہیں دے گا، تمہیں کوئی اختلاف دکھائی نہیں دے گا۔ بہترین خلقت فرماتا ہے خدا، اور ایسی خلقت فرماتا ہے کہ اس جیسی خلقت کوئی نہیں کر سکتا۔ فرجع البصر، ذرا دوبارہ سے دیکھو، شاید تم کوئی خامی نکال لو۔ پہلی دفعہ نہیں نظر آئی، دوسری نگاہ میں کوئی خامی نکل آئے، تیسری نگاہ میں کوئی خامی نکل آئے، خدا فرماتا ہے جتنی دفعہ دیکھو گے کوئی خلل نظر نہیں آئے گا، کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ پھر اگلی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 4، ثم ارجع البصر کرتین، خدا فرماتا ہے اگر ابھی بھی تمہارا جی نہیں بھرا، پلٹ کر پھر سے دیکھو، دوبارہ سے نگاہ کرو۔ ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، جب تم پلٹ کر دیکھو گے تمہاری نگاہیں تھک کر ناکام ہو کر واپس آ جائیں گی، خدا کی خلقت میں کوئی تفاوت پھر بھی دکھائی نہیں دے گا۔ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں انسان ہزار خامیاں نکال سکتا ہے، انسان اپنی طرف سے جتنی بھی پرفیکشن لے آئے کوئی نہ کوئی خامی اس میں آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کمی انسان نکال لیتا۔ یہ فقط دعوی خدا ہے، جتنی دفعہ مرضی چاہے دیکھو اور جتنی مرضی گہرائی سے دیکھو، جتنا گہرائی میں جاتے چلے جاؤ گے خداوند متعال کی خالقیت پہ یقین مزید پختہ ہوتا چلا جائے گا۔
ایسا نہیں کہ تم گہرائی میں جا کر سوچو گے خدا سے دور ہونا شروع ہو جاؤ گے، نہیں، خدا کی خلقت میں جا کر غور و فکر کر کے دیکھو، خدا کو نہ ماننے والے بھی خدا کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی خلقت یہ کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے، یہ فقط وہی ہے جو ہر شے پہ قادر بھی ہے اور ہر شے کا خالق بھی ہے، وہ خدا جو پہلی دفعہ وجود عطا کر سکتا ہے، وہ اسی وجود کے بعد ایک اور وجود بھی عطا فرما سکتا ہے۔ مشرکین آیات قرآن میں بھری پڑی ہیں، وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ جو خدا ہمیں پہلی دفعہ ہمیں موت آ جائے پھر سے ہمیں زندہ کرے، اور انہیں جواب دیا گیا ان سے کہہ دو جو خدا جب کچھ نہ تھا تمہارے پاس، کچھ نہ ہو کر تمہیں وجود عطا کر رہا ہے، وہ خدا تمہارے انہی اعضاء و جوارح کو دوبارہ اکٹھا کرنا کون سا مشکل کام ہے اس کے لیے؟ عدم سے وجود مشکل ہے یا اسی وجود کے اعضاء کو اکٹھا کرنا مشکل ہے؟ کچھ نہ ہوتے ہوئے خدا نے تمہیں بنایا، جب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی جز نہیں تھا، اس خدا نے ایک قطرے سے تمہیں وجود عطا کیا۔ وہ خدا جو ایک قطرے سے آج یہ جوان ہمارے سامنے کھڑا ہے اسے وجود عطا کر سکتا ہے، تو اس خدا کے لیے مٹی سے اس کے اجزاء کو اکٹھا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے سے آسان ہے۔ عدم سے وجود عطا کرنے سے یہ آسان ہے کہ اس کے اجزاء کو اکٹھا کر کے پھر سے ایک وجود دے دیا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام کے پاس ابن ابی الاوجاع آتا ہے، آ کر مولا سے کہتا ہے یہ ابن رسول اللہ، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ انسان جب کوئی خطا کرتا ہے خدا اسے اس کی سزا دیتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان کی خطا اس کے بدن کا کوئی ایک جز کرے خدا اس کی سزا کسی دوسرے جز کو دے؟ فرض کریں کہ یہ ہماری جلد جل جاتی ہے ایک دفعہ، اوپر نئی جلد آ جاتی ہے، جس جلد نے خطا کی تھی وہ پہلی جلد تھی، اب جب اس کے اوپر جلد کی ایک نئی لیئر آ گئی، نئی تہ آ گئی، تو اب خدا سے بعید ہے کہ خدا اس نئی جلد کو عذاب دے۔ مولا فرماتے ہیں ابن ابی الاوجاع یہ جو نئی جلد آئی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، خدا نے اسی کے وجود سے اس جلد کو آگے بڑھایا ہے، یہ اسی وجود کا حصہ ہے، نہیں مانتا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک اینٹ لے کر آؤ، اینٹ لائی جاتی ہے، مولا اس کے سامنے اس اینٹ کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، مٹی میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور پھر اسے گارے میں تبدیل کر کے پھر سے اینٹ کی شکل دی جاتی ہے۔ مولا فرماتا ہے اے ابن ابی الاوجاع یہ بتا یہ اینٹ نئی اینٹ ہے یا وہی پرانی اینٹ ہے؟ اگرچہ اس کی شکل نئی ہو گئی ہے، اگرچہ اس کی شکل وہ نہیں جو پہلے والی تھی، اسے توڑ کر دوبارہ سے بنایا گیا ہے، لیکن اجزاء وہی ہیں جو پہلی اینٹ کے تھے، اسے جو بھی کہو اجزاء بالکل وہی ہیں، جیسے اس کے اجزاء تبدیل نہیں ہوئے اسی طرح انسان کے اجزاء بھی تبدیل نہیں ہوتے، خدا ان کی شکل تبدیل کرتا چلا جاتا ہے، وہ اپنی اصل پر باقی ہے۔ وہ خالق جو پہلی دفعہ انسان کی جلد بنا رہا ہے وہ اسی جلد کو دوبارہ ایکسٹینڈ بھی کر سکتا ہے، بڑھا بھی سکتا ہے۔ اور خداوند متعال، کچھ لوگ ہیں کہ جو انکار پر ڈٹے رہتے ہیں، جتنی مرضی دلیلیں دے دی جائیں انکار سے پیچھے نہیں ہٹتے، ان کا مقدر ہی انکار ہے، ماننے پر تیار نہیں ہوتے، کفر کرتے رہتے ہیں، دلائل کو دیکھنے کے بعد بھی خدا کی طرف آنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ اب یہ خدا کی طرف نہ آنا اس کی بھی وجوہات ہیں۔ خداوند متعال خود کو قرآن کریم میں سورہ مبارکہ نمل آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، وہ خدا کے معجزوں کا انکار کرتے ہیں، خدا کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، جبکہ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے نفسوں کو یقین آ گیا ہے کہ یہ معجزے صحیح ہیں، انہیں پتا چل گیا ہے کہ خدا ہے، لیکن اندر سے یہ جان کر بھی انکار کرتے ہیں، نہیں تسلیم کرتے۔ کیوں؟ دو وجوہات ہیں۔ پہلا علوہ، وہ غرور و تکبر میں اتنے مبتلا ہیں کہ خدا کے سامنے سر جھکانے کا جی نہیں چاہتا،
اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے بس ظلم، اتنے ظالم ہیں کہ حقیقت کو دیکھ کر بھی حقیقت کو ماننے پر آمادہ نہیں ہے۔ حقیقت نظر آ رہی ہے، حقیقت کو تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس حقیقت کے مطابق اپنا ایمان بنانے پر تیار نہیں ہے، انکار کرتے ہیں، جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں۔ اگر کسی کو حقیقت معلوم نہ ہو پھر انکار کرے وہ ایک علیحدہ بات ہے، حقیقت کو جان کر حقیقت کا انکار کرنا یہ بڑا سخت مرحلہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور امام سے سوال کیا جاتا، مولا جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے خدا اسے سزا دیتا ہے، ذرا یہ فرمائیے خدا کے سزا دینے کا انداز کیا ہے، خدا کیسے سزا دیتا ہے؟ مولا فرماتے جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کرنے والا ہر گناہگار ایک جیسا نہیں ہے، ایک گناہگار وہ ہے جو گناہ انجام دیتا ہے لیکن گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ نہ سمجھ کر بجا لاتا ہے، گناہ کو انجام دینا حلال سمجھ کر بجا لاتا ہے، یہ ایک کیٹیگری ہے۔ اور دوسری کیٹیگری وہ ہے جو گناہ کرتا تو ہے لیکن دل میں پتا ہے یہ گناہ ہے اور میں گناہ کر رہا ہوں، دونوں میں فرق ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھتا ہو اور گناہ کرے یہ پھر اسلام پر باقی نہیں رہتا، یہ کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ جس چیز کو خدا نے حرام قرار دیا ہے اسے کر بھی رہا ہے اور حلال سمجھ کر کر رہا ہے، جبکہ یہ اٹل فیصلہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، کوئی حلال و حرام کو تبدیل نہیں کر سکتا، یہ حرام خدا کو حلال کہہ کر بجا لا رہا ہے۔ یہ جب دنیا سے جاتا ہے تو حالت اسلام پر نہیں جاتا، ہاں جو دوسرا ہے گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے، دل میں ایک اس کے بات آتی ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، افسوس ہوتا ہے، پشیمانی ہوتی ہے، اس گناہگار میں اور پہلے گناہگار میں فرق ہے۔ اسے یا تو خدا اس احساس کی وجہ سے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ کم از کم اس گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، اس کے دل میں وہ پشیمانی ہو رہی ہے، خدا اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، یا خدا اسے کسی ایسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے کہ اس کے وہ اس گناہ کو بخش دیا جائے۔ خداوند متعال اسے حالت اسلام سے خارج نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ہے خطاؤں کا پتلا، انسان سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو کرے کسی گناہ کو گناہوں کی لسٹ سے خارج نہ کر دے، یہ نہ کرے کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے۔ اور آج ہم دیکھیں کہیں ہم بھی کوئی ایسا گناہ تو نہیں کرے جسے ہم گناہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ انسان کے دل میں خداوند متعال نے ایک نور رکھا ہوا ہے، معصوم فرماتے ہیں وہ نور تمہارے پورے کے پورے دل کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، جب بھی تم کوئی گناہ کرتے ہو اس نور کے اوپر ایک سیاہی نمودار ہوتی ہے، وہ سیاہی تب تک باقی رہتی ہے جب تک تم توبہ نہیں کرتے، ہاں توبہ کرتے ہو خدا اس سیاہی کو مٹا کر دوبارہ سے نور کو نور سے بھر دیتا ہے۔ جب توبہ کرو وہ سیاہی مٹا دی جاتی ہے، لیکن اگر توبہ نہ کرو گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس سیاہی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ تمہارا دل جو خدا نے نورانی بنا کر بھیجا تھا وہ پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل پورے کا پورا سیاہ ہو جائے پھر اس پر کسی اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا، پھر انسان کے نفس سے انسان کو ملامت نہیں ہوتی، پھر وہ انسان کے اندر جو خدا نے ایک ناصح رکھا ہے وہ ناصح بھی نصیحت کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں جیسے ہی گناہ کوئی انجام پائے فوراً استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، فوراً استغفار کریں تاکہ خداوند متعال ہمارے دل سے اس نور کو ختم نہ کرے۔
امام صادق نے کفر کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، کچھ کیٹیگریز بتائی ہیں کہ کفر فقط یہ نہیں کہ خدا کا انکار کر دو، بلکہ کفر کچھ طریقوں کا ہوتا ہے۔ 4 طریقے مولا نے ایک روایت میں بیان فرمائے کہ انسان کس کس طرح سے کفر کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جو اس آیہ کریمہ میں عرض کیا، خدا کی نشانیاں دیکھ کر خدا کی نشانیوں کو ان کا انکار کر دے، ان کا اقرار نہ کرے، دیکھ رہا ہے انہیں تسلیم نہیں کر رہا، یہ بھی کافر ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے جو خداوند متعال نے نعمتیں عطا کی ہیں، نعمتوں کا کفران کر رہا ہے، شکر النعم نہیں کر رہا، یہ بھی آہستہ آہستہ خدا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال نے زندگی عطا فرمائی تو یہ 4 کیٹیگریز، کفر کی کون کون سی کیٹیگری ہے اور کس کس طرح انسان دائرہ اسلام سے آہستہ آہستہ سرکتا اس کفر کے دائرے کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اوپر خدا نے زندگی عطا فرمائی اور توفیق عطا فرمائی۔ تو کل گفتگو ہوگی، آج چونکہ ہمارے شہداء امامیہ ان کی برسی ہے تو 1-2 روایات میں شہداء کے حوالے سے لے کر آیا ہوں، وہ ہم دیکھیں کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں شہید ہونے کا مقام کیا ہے، خدا کیسا مقام عطا فرماتا ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا کائنات سے سوال کیا گیا، یا علی، آپ فرماتے ہیں واللہ لألف ضربۃ بالسیف احون من موت علی الفراش، کہ علی کو بستر پہ مرنے سے بہتر ہے کہ علی زخموں سے چور ہو جائے، علی اسے پسند کرتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں علی کو خدا کی راہ میں اپنی جان دے دینا عزیز ہے کہ علی آرام سے اپنے بستر پہ مر جائے، اس سے بہتر ہے علی راہ خدا میں اپنے بدن پہ زخم سہ سہ کر اس دنیا سے چلا جائے۔ اپنے بستر پہ مرنا تو سب نے مرنا ہے، مؤمن وہ اور موت وہ کہ جو خدا کی راہ میں انسان کو آئے۔ پیغمبر گرامی قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فوق کل ذی بر بر، ہر نیکی کرنے والے کی نیکی سے بڑی کوئی نیکی موجود ہوتی ہے۔ انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے اس کے اوپر ایک اور نیکی ہوتی ہے، وہ نیکی بجا لاتا ہے اس سے بڑی اور نیکی موجود ہوتی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ہر نیکی سے بڑی نیکی موجود ہے، حتی یقتل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ انسان خدا کی راہ میں شہید کر دیا جائے، فلیس فوقہ بر، خدا کی راہ میں شہید کر دیے جانے سے بڑی خدا کے پاس اور کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی نیکی ہے جو خدا کسی بندے کو عطا فرماتا ہے کہ خدا کی راہ میں اسے شہید کر دیا جائے، خدا کی راہ میں اسے قربان کر دیا جائے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ ما من قطرۃ احب الی اللہ عز وجل من قطرۃ دم فی سبیل اللہ، خدا کو کوئی قطرہ اتنا پسند نہیں جتنا خدا اس خون کے ایک قطرے کو پسند کرتا ہے جو خدا کی راہ میں بہایا جاتا ہے۔ اور شہید کا مقام، بچے کو روایت یاد ہے کہ بھی شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، خدا اس شہید کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، خدا اسے گناہوں سے پاک کر کے دنیا سے لے کر جاتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایھا الناس لیس عن الموت محیص، اے لوگوں موت سے چھٹکارا کوئی نہیں ہے، موت سے بچنا کسی نے نہیں ہے۔ کوئی اپنے گھر میں مرے اس نے بھی مرنا ہے، کوئی میدان میں مرے اس نے بھی مرنا ہے، کوئی کیسی موت مرے، موت سے بچنا کسی نے نہیں ہے، موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ وَأَفْضَلُ الْمَوْتِ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں مرنا سب نے ہے لیکن سب سے افضل ترین موت وہ ہے کہ انسان خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کر دے، انسان کو خدا کی راہ میں شہید کر دیا جائے، یہ سب سے بہترین موت ہے۔ انسان اپنے گھر میں بھی مر جاتا ہے، ہاسپٹل میں بھی مر جاتا ہے، لیکن ان سب سے افضل موت وہ موت ہے جو راہ خدا میں انسان کو آتی ہے، جو انسان خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام
مولا فرماتے من قتل فی سبیل اللہ لم یعرف اللہ شیئا من سیئاتہ، جس کسی کو بھی راہ خدا میں قتل کر دیا جائے، جب اس کا تعارف کروایا جاتا ہے، اس کے تعارف میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کے تمام گناہوں کو بخش کر پھر اس کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ یہ تو وہ ہے نا جو میدان میں جا کر شہید ہوتے ہیں، جو خدا کی راہ میں شہادت کا درجہ پاتے ہیں، لیکن یہ خداوند متعال نے ترے امتیاز مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمایا ہے کہ پیغمبر گرامی قدر فرماتے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، لوگوں کا بستر پہ مرنا لوگوں کا بستر پہ مرنا ہے، لیکن اگر کوئی اپنے دل میں آل محمد کی محبت رکھتا ہے اپنے بستر پہ مرے گا، خدا ثواب شہید کی موت کا عطا فرمائے گا۔ صلی علی محمد وآل من مات علی حب آل محمد مات شہیدا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، جو کوئی بھی اپنے دل میں آل محمد کی محبت لے کر جاتا ہے، خدا اسی دنیا میں اسے گناہوں سے پاک کر کے پھر موت عطا فرماتا ہے۔ شہداء کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ جی عزیزان گرامی، شہادت بہت عظیم مرتبہ ہے جو خدا کسی کسی کو عطا فرماتا ہے، ہر کسی کو نہیں نصیب ہوتی، یہ فقط خدا انہیں عطا کرتا ہے جو اس درجے کے اہل ہیں، جو درجہ شہادت پر فائز ہونے کے قابل ہیں۔ اگر یہ درجہ شہادت پانا اتنا آسان ہوتا، ہر کسی کو یہ درجہ مل رہا ہوتا۔ اس درجے کے بارے میں علی ابن ابی طالب بھی تمنا نہ کرتے۔ علی کی تمنا شہادت کرنا بتا رہا ہے کہ شہادت ہر کسی کو نہیں ملتی، شہادت کا درجہ فقط اسے ملتا ہے جسے خدا عطا کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ درجہ شہادت اگر ہم میدان کربلا میں دیکھیں تو کون کون ہے جو درجہ شہادت پر فائز نہیں ہوا۔ حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے بھی درجہ شہادت پر فائز ہو رہے ہیں، علی اکبر و قاسم جیسے جوان بھی درجہ شہادت پر فائز ہو رہے ہیں، عباس جیسا بھی درجہ شہادت پر فائز ہو رہا ہے، اور جہاں یہ سب درجہ شہادت پر فائز ہے وہاں حسین کا 6 مہینے کا اصغر بھی درجہ شہادت پر ہے۔ آئیے عزیزان گرامی، آج خداوند متعال سے دعا کیجئے، اپنی حاجات کو طلب کیجئے، اور خدا کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے واسطہ دیتے ہیں باب الحوائج کا۔ وہ باب الحوائج کہ اگر عمر میں دیکھا جائے تو کربلا کا کم سن ترین شہید ہے، لیکن ایسی شہادت ہے جس پر بڑے بڑے بھی ناز کریں، اسے شہادت علی اصغر کہا جاتا ہے۔ مختار جب انتقام لینا شروع کیا، کسی بھی دشمن کو گرفتار کرتا، اسے قتل کرنے سے پہلے اس کا جرم پوچھتا کہ بتاؤ تم نے کربلا میں کیسا ستم ڈھایا تھا، تم نے کربلا میں آل محمد پہ کیسی قیامت ڈھائی تھی۔ ایک وقت وہ آیا کہ حرملہ مختار کے قبضے میں آیا۔ مختار نے سوال کیا، اے حرملہ بتا تو نے کربلا میں کیسا ستم ڈھایا تھا، تو نے کربلا میں آل محمد کو کیسے تڑپایا تھا۔ یہ کہتا ہے مختار تو مجھے مارنا چاہتا ہے مار دے، لیکن مجھ سے یہ نہ پوچھ کے میں نے کیا کیا تھا۔ مختار تو سن نہیں پائے گا۔ مختار کہتا ہے نہیں اللعین بتا، میں تیری زبانی سننا چاہتا ہوں، آخر تم نے کیا کیا ہے۔
یہ لعین کہتا ہے مختار اگر سن سکتا ہے پھر سن، میرے پاس 3 سے شعبہ تیر تھے، میں نے کربلا میں 3 تیر چلائے ہیں جو سے شعبہ تیر ہیں، 3 منہ والے تیر میں نے 3 تیر چلائے ہیں، اور تینوں تیر ایسے چلائے ہیں جسے لگا ہے پھر وہ سنبھل نہیں پایا۔ یہ کہتا ہے اگر مختار سن سکتا ہے سن، میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا کہ جب عباس پانی لے کر خیموں کی طرف جا رہا تھا۔ عباس پانی لے کر جا رہا ہے اور یہ شور و غوغا ہوا کہ خبردار عباس کا یہ مشق خیموں تک نہ پہنچ پائے۔ عباس کے بازو قلم کیے جا چکے تھے، لیکن عباس کی کوشش تھی کسی طرح خیام تک پہنچ جائے۔ میں نے اپنا سے شعبہ تیر کمان میں جوڑا اور عباس کی طرف اس انداز میں روانہ کیا کہ یہ تیر جا کے عباس پہ پیوست ہوا اور عباس پھر سنبھل نہیں پائے۔ اے مختار میں نے دوسرا تیر تب چلایا جب سید الشہداء حسین مظلوم اکیلا رہ گیا تھا، کوئی یار و مددگار نہیں تھا، کوئی ناصر و مددگار نہیں تھا، حسین یکا و تنہا تھا۔ کسی لعین نے حسین کی پیشانی پہ ایسا وار کیا کہ حسین کی پیشانی سے خون کا فوارہ باہر آنے لگا۔ حسین نے اپنے ذوالجناح کو روکا، حسین نے اپنے دامن کے سہارے سے اپنی پیشانی کے خون کو روکنا چاہا۔ جیسے ہی حسین نے اپنا دامن اٹھایا، حسین کا سینہ اقدس ظاہر ہوا۔ میں نے اپنا دوسرا تیر کمان میں جوڑا اور سینہ اقدس حسین ابن علی کا نشانہ باندھا۔ یہ تیر ایسے جا کے حسین کے سینے سے پیوست ہوا، حسین اس کے بعد زین ذوالجناح پہ نہ سنبھل سکے۔ اجرکم علی اللہ۔ آزادارو یہ 2 تیر بتانے کے بعد اب حرملہ خاموش ہو گیا۔ مختار نے کہا او حرملہ بتا تیسرا تیر کب مارا تھا، تیسرے تیر سے کس کا نشانہ لیا تھا؟ حرملہ کہتا ہے مختار اگر برداشت کر سکو تو سنو، تیسرا تیر میں نے اس وقت روانہ کیا جب حسین اپنی گود میں 6 مہینے کا اصغر لے کر آئے۔ حسین اصغر کو عبا کی دامن میں چھپا کے لے کر آئے۔ آزاداروں جو بے اولاد مومنین ہے اپنی اپنی اولاد کے لیے خدا سے دعا کیجئے، خدا کسی باپ کے سامنے کسی کی اولاد پہ ایسا ستم نہ ہونے دے۔ حسین ابن علی اپنی گود میں علی اصغر کو لے کر آئے، علی اصغر کو عبا کے دامن میں چھپایا ہوا ہے۔ جب حسین علی اصغر کو لے کے میدان میں آئے ہم نے سوچا حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، لیکن حسین نے عبا کا دامن ہٹایا۔ وہ 6 مہینے کا اصغر کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ حسین نے علی اصغر کو تپتی ہوئی زمین کربلا پہ رکھا اور کہا او لعینو اگر تم یہ سمجھتے ہو حسین پانی لے کر خود پینا چاہتا ہے، آؤ علی اصغر کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤ، علی اصغر کو 1 قطرہ پانی پلا دو۔ لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ حسین نے علی اصغر کو پھر سے اپنی گود میں لیا اور علی اصغر سے ایک جملہ کہا، اے علی اصغر تم حجت خدا کے بیٹے ہو، ہاں اپنی حجت کو تمام کرو۔ حسین کا کہنا تھا، علی اصغر نے اپنی ننھی سی زبان نکالی، اپنے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی۔ یہ منظر دیکھ کر فوج اشقیاء میں کھلبلی مچنے لگی۔ کسی نے کہا پانی دے دیا جائے، عمر سعد نے یہ منظر دیکھا، اس نے کہا اے حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کا کلام منقطع کر دو۔ اس لعین نے سے شعبہ تیر کو اپنی کمان میں جوڑا اور علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، اس تیر کو علی اصغر کی طرف روانہ کیا گیا۔ اب مقتل کے جملے
بڑے سخت ہیں. اس تیر نے فقط علی اصغر کو شہید نہیں کیا، علی اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک نہر کر دیا گیا. عزاداروں، یہ تیر علی اصغر کے گلے سے ہوتا ہوا حسین ابن علی کے بازو میں پیوست ہوا. بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ تو خدا کا کرم ہے کہ اس تیر نے علی اصغر کو شہید کرنے کے بعد حسین کے بازوؤں کا سہارا لیا. اگر وہ تیر حسین کے بازوؤں میں نہ لگتا، علی اصغر کا وزن کم تھا، وہ تیر کا وزن بڑا زیادہ تھا. وہ تیر جہاں جہاں جاتا علی اصغر نے ساتھ ساتھ جانا تھا. اور یہی وجہ ہے جب سید الشہداء اس خیمے میں آئے جہاں علی اصغر کی ماں موجود ہے، علی اصغر کی ماں نے حسین کی کیفیت کو دیکھا، ایک سوال کیا، آقا میرا علی اصغر سیراب ہو گیا. آقا علی اصغر کو پانی پلا دیا گیا، حسین کیسے بتائے؟ اور رباب علی اصغر کو شہید کر دیا گیا. جب کیفیت بیان کی گئی، رباب نے ایک جملہ فرمایا، یا بنیا امثلک ینحر، اور میرے بیٹے کیا تجھ جیسی کلی کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. بار الہ بحق باب الحوائج جناب علی اصغر، شہادت جناب علی اصغر کا واسطہ، مظلومیت جناب علی اصغر کا واسطہ، تمام حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. بار الہ تمام حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ہمارے اس قلیل سے ذکر کو شرف قبولیت عطا فرما. بار الہ بحق باب الحوائج شہدائے امامیہ کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد تمام حاضرین کے مرحومین کو غریق رحمت فرما، سب پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. بار الہ ان آنسوؤں کو، اس ذکر کو ہمارے لیے وسیلہ نجات قرار فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد بحق باب الحوائج جناب علی اصغر، جو مؤمن و مؤمنات بیمار ہیں، کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، التماس کی ہے، ان کے نام ہماری لبوں پر آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے، تو سب کو جانتا ہے. بار الہ تمام مریضوں کو، بالخصوص ہمارے علماء کرام جو بیمار ہیں، بالخصوص آغا مہدی کاظمی صاحب، والد صاحب، ان کے علاوہ جتنے مؤمنین بیمار ہیں، تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، ان کی تمام تکالیف کو دور فرما. بار الہ بحق باب الحوائج جناب علی اصغر، جو مؤمنین و مؤمنات بے اولاد ہیں، ان کو اولاد صالح و نرینہ عنایت فرما. صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. بار الہ ہمارے بزرگان کا، ہمارے علماء کرام مجتہدین عظام کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما. ہماری سب دعاؤں کی ایک دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اپنے امام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہماری جتنی زندگی ہے، جب تک زندہ ہے، محمد و آل محمد کی محبت میں اور محمد و آل محمد کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اس محبت کے ساتھ یہ ذکر کرتے ہوئے اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو محبت اہل بیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. نقش ائمہ اطہار پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اس دنیا میں محمد و آل محمد کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں ہم سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ الفاظ پڑھ کے آپ سب حاضرین کے مرحومین، بالخصوص جس مومن کی طرف سے نیاز ہے شہداء امامیہ، اس امام باغہ کے بامیان، سب کے مرحومین کو ایصال فرما دیجیے.